अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तदब्बुर और तफक्कुर पर। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल दिया है, वो है तदब्बुर और तफक्कुर। और जो मुसलमान है वो बहुत समझदार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। अल्लाह ने उसे एक ऐसा अक्ल व शऊर दिया होता है कि जो किसी के पास नहीं होता। उसने अगर डाइट लेनी है, खाना खाना है तो बहुत सोच समझ कर, बहुत गौर व फ़िक्र करता है कि ये हलाल है कि हराम है, सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है। मेरे अल्लाह और उसके नबी ने इस चीज़ से मना तो नहीं किया। गैर मुस्लिम की तरह ये नहीं कह देता कि यानी कि गैर मुस्लिम की तरह ये नहीं करता है कि दुनिया जहान का जो जानवर, जो कीड़ा मकोड़ा, जो गलाज़त वो खाने में उसे मिले तो वो देखा-देखी, उनकी देखा-देखी आँखें बंद किए उसे खाना शुरू कर दे। उसे इन सब चीज़ों से कराहत महसूस होती है। और ऐसा क्यों है? ये उसकी ईमानी ताकत की वजह से। जो उसके पास ईमान की दौलत है, वो उसे गलाज़त खाने से मना करती है। और ये बहुत गौर व फ़िक्र करके सोच समझ कर खाना खाता है। और फिर अगर इसे लाइफ कैरियर बनाना हो तो अपना मुस्तकबिल बनाना हो तो ऐसे डिसीजन, ऐसे फ़ैसले लेता है कि जिसमें ये गौर व फ़िक्र करता है। खूब सोच समझ कर गौर व फ़िक्र करके तदब्बुर और तफक्कुर करके अपना फ्यूचर प्लान करता है। कि कोई ऐसा काम ना हो जो अल्लाह की बरकत से दूर हो, जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल ना हो, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ ना हो। फिर शादी करते वक़्त भी मुख्तलिफ़ यानी कि ये ऐसे डिसीजन लेता है, ऐसे फ़ैसले लेता है कि जो मेरा लाइफ़ पार्टनर है, वो अच्छा लाइफ़ पार्टनर के साथ-साथ क्या अच्छा बाप या अच्छी माँ भी हो, वो ये सोचकर अपना लाइफ़ पार्टनर चूज़ करता है। फिर दोस्त बनाते हुए भी वो बड़ा सोच समझ का कदम उठाता है और बड़ी गौर व फ़िक्र का मुज़ाहरा करते हुए एक ऐसा दोस्त बनाता है जो उसके लिए दुनिया में भी बेस्ट हो और आखिरत में भी बेस्ट हो, और जो उसके लिए नफ़ा बख्श हो, फ़ायदा मंद हो दुनिया और आखिरत में। और उसके लिए कोई ज़िल्लत का या रुसवाई का सबब ना बने, बल्कि उसके लिए फ़ख्र का और एक इज़्ज़त का सबब बने। अलगर्ज़ के वो हर चीज़ में तदब्बुर और तफक्कुर करके चलता है। ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ख़ास सिफ़त दी है कि वो यानी कि इस चीज़ में, हर चीज़ में गौर व फ़िक्र करते हैं। ये नहीं कि अंधाधुंध तक़लीद कर दें या बग़ैर सोचे समझे कदम उठाएँ। वो हर चीज़ को पहले सोचते हैं, समझते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, तो फिर वो उसमें अपनी प्लानिंग करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। तो जो तदब्बुर है वो दुब्र से जुड़ा है, यानी कि जड़, कि कोई भी यानी कि कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, उसकी जड़, उसकी बुनियाद, उसकी बेस तक पहुँचना। और जो तफक्कुर है वो है फ़िक्र करना, फ़िक्र यानी कि सोच समझ कर, गौर व फ़िक्र करके सोच समझ कर काम करना। तदब्बुर में इंसान यानी कि कोई भी काम उसकी बुनियाद तक पहुँचता है, उसकी बेस तक पहुँचता है, उसकी तह तक पहुँचता है। और जो तफक्कुर है उसमें गौर व फ़िक्र करता है। तो हमारा जो कुरान है वो सारा भरा पड़ा है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में बहुत पावरफुल टूल दे के भेजा है तदब्बुर और तफक्कुर का। और पाक में भी जगह-जगह पर अल्लाह ताला कहते हैं, अफ़ला यंज़ुरून, क्या नहीं वो देखते, अफ़ला यस्माऊन, क्या वो नहीं सुनते, अफ़ला ताक़िलून, क्या बस नहीं तुम अक्ल रखते, अफ़ला यस्माऊन, क्या बस नहीं तुम सुनते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त, क्या बस नहीं वो देखते कि ऊँट को कैसे पैदा किया, व इलस समाई कैफ़ा रुफ़ियत, और आसमान की तरफ कैसे उसे मैंने बुलंद किया, व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ कि कैसे वो गाड़े हुए हैं, व इलल अर्ज़ि कैफ़ा सुतिहत, और ज़मीन की तरफ कैसे वो बिछा दी गई है। फ़ज़क्किर, बस गौर व फ़िक्र करें, इन्नमा अंता मुज़क्किर, तो बस यही नसीहत करने वाले के लिए है। अल्लाह ताला अब कुरान पाक में बार-बार कह रहे हैं कि आप हर चीज़ को गौर से देखें, हर चीज़ को महसूस करें, उसके अंदर गौर व फ़िक्र किया करें। जानवरों को देखें, कीड़ों-मकोड़ों को देखें, आसमान को देखें, ज़मीन को देखें, पहाड़ों को देखें, समंदर को देखें। इन सब चीज़ों को देखें कि ये कैसे पैदा हुए हैं, ये खुद ब खुद थोड़ी पैदा हो गए हैं। इनकी पैदाइश कैसे हुई, और ये किस तरह अल्लाह ताला ने आसमान हमारे लिए छत बना दिया, ज़मीन को कैसे हमारे लिए बिछौना बना दिया। हर चीज़ में आप गौर व फ़िक्र करें। और इसमें फिर आप अल्लाह ताला की जैसे-जैसे आप गौर व फ़िक्र करेंगे अल्लाह ताला की निशानियों में, तो अल्लाह ताला की जो आप और अल्लाह ताला के करीब होते जाएँगे। और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह ताला की ताकत का और अल्लाह ताला की आपको रहमत का और ज़्यादा पता चलता जाएगा। जितना आप इन निशानियों को गौर व फ़िक्र से देखेंगे, उतना ही आप अल्लाह ताला के करीब होते जाएँगे, करीब से करीब तर।
جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے کے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، کہ البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، کہ جو عقل مند ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب وہ خود غور و فکر کر کے عقل سے ان نشانیوں کو ڈھونڈ لیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ خوب غور و فکر کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بھی بے فائدہ چیزیں پیدا نہیں کی، پاک ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ تو وہ ہر چیز میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز بھی، ایک چونٹی کیا ایک مکڑی تک بھی بے فائدہ نہیں بنائی، ہر چیز کا دنیا میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی اہمیت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جگہ ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابو درداء جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ تفکر کرتے ہیں تو یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ جو تفکر ہے وہ آپ کو ایک نتیجے پر لے کر جاتا ہے۔ تو ہماری جو لائف سٹائل ہے اس میں تدبر اور تفکر کی بہت کمی ہے، اور ہمارا جو ہم نے اپنا گوروں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ہم ویسا اپنا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنریشن ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسے بڑی تیزی سے ان کو فالو کر رہی ہے، اور وہ جیسے وہ انگریز گورے کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خود بخود ہی ہو رہا ہے، اور آگے بھی جو ہوگا وہ خود ہی ہو جائے گا۔ تو ہماری جنریشن بھی تدبر اور تفکر کی کمی سے کافی دور ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں، آپ دیکھیں، آپ سمجھیں، آپ عقل کریں، آپ شعور کریں۔ تو یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو، تو انسان تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر ہو کر سوچے کہ جو میں کرنے لگا ہوں تو یہ دنیا میں میرے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں اگر اچھا کروں گا دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور آخرت میں مجھے اس کی کیا سزا ملے گی۔ ہماری جنریشن جو ہے، ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے، ہم بغیر غور و فکر کیے کوئی بھی ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ کسی چیز کا بھی کوئی فیشن ہو، کوئی ٹرینڈ ہو، تو ہم اچھے برے کی تمیز کیے بغیر، غور و فکر کیے بغیر اس کے پیچھے اندھا دھند اس کی طرف بھاگتے جاتے ہیں۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ فرمائے۔ وہ ہمیشہ وہ ایک بات کرتی تھی، جن لائی گلی او دے نال تر چلی، کہ جو جس نے باتوں میں لگایا، جس کی باتوں میں آئے اسی کے پیچھے چل پڑے، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے، بغیر اس کا کوئی نفع نقصان دیکھے ہوئے۔ تو ایسے نہیں کرنا، کوئی ہمیں گلی باتی لگائے اور اس کے پیچھے نہیں چلنا، کسی کے ہم نے کلچر کو فالو نہیں کرنا، ہم نے کسی کے کلچر کو نہیں اپنانا، ہم نے کسی کی لائف سٹائل کو ہم نے کسی ٹرینڈ کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ تو ہم نے بالکل بھی یہ نہیں کرنا کہ جو ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ آج کل دنیا میں اس کا ٹرینڈ ہے، یہ چیز چل رہی ہے تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو ہم نے بالکل بھی یہ سوچے بغیر کہ اس میں یعنی کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ ٹرینڈ کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں بے حیائی ہے۔ اگر لوگ غلاظت کھا رہے ہیں، غلاظت پی رہے ہیں، تو ہم نے اس ٹرینڈ کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں یعنی کہ سوچو ایک غور و فکر کر کے ایک تدبر اور ایک ہمیں تفکر دے کے بھیجا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی ٹرینڈ کو، کسی کلچر کو فالو نہیں کرنا۔ یاد رکھیں جو اپنا اصل بھول جاتے ہیں پھر ان کے پاس نہ اصل رہتا ہے اور نہ ہی نقل، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی جنریشن کو ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے سے بچانا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے غیروں کی تقلید، غیروں کی نقل اتارنے سے روکنا ہے، اور تدبر اور تفکر سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کائنات ہمارے لیے بنائی، اور پھر اس اتنی پیاری کائنات کی خلافت بھی ہمیں سونپ دی، اور اس میں کہا کہ اس میں چلو پھرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو، اپنے آس پاس دیکھو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، اور پھر ان سے سبق حاصل کرو۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی سٹاپ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، سٹاپ ہو جائیں، اور تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، میرا یہ جو عمل ہے، یہ جو میرا ڈیسیجن ہے، جو میں کسی کو فالو کرنے لگا ہوں، یا میں کوئی کسی ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنے لگا ہوں، تو کیا یہ مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے سکتا ہے، یا یہ مجھے اس سے نقصان ہوگا؟ میں ایسی حد کیوں پار کر رہا ہوں جسے پار کرنے سے میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے؟
باؤنڈریز لگائی ہیں تو میں اس حد کو کیوں پار کرنے لگا ہوں، میں کیوں حرام کھانے لگا ہوں، کیوں میں اپنے لائف یعنی کہ سٹائل کو میں اپنی غیروں کے طریقے پہ گزار رہا ہوں، میں کیوں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوں، تو کیوں میں پیچھے زمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، ٹرینڈ کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راستے میں دوڑنے کے لیے زمین پہ بھیجا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ کیوں میں دنیا کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہوں، میں کیوں غیروں کی مانوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی منانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ جو تدبر اور تفکر ہے آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیوں کی منزلوں تک لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کو تدبر اور تفکر کرنے کی ہدایت دے، سمجھنے کی عقل و شعور کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا ہی بہت انٹیلیجنٹ کیا ہے اور بہت سمجھدار پیدا کیا ہے، اور وہ ہر کام اپنا بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے، ہر فیصلے ہر ڈیسیجن اپنے بڑے سوچ سمجھ کے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرتی طور پہ ایسا پیدا کیا ہے، تو ہم نے اس سے خوب فائدہ اٹھانا ہے، اور کچھ بھی کرنے سے پہلے صرف 1 سیکنڈ کے لیے سوچنا ہے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو ایک دم سے فریش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بس تھوڑا سا رخ کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ میرے اس عمل سے، میرے اس ڈیسیجن سے، میرے اس فیصلے سے، میرے اس کام سے کیا ہوگا۔ سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے کرنا ہے، تو پھر دیکھیں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ناکامی تو آپ کے پاس بھٹکے گی بھی نہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔